حاتم طائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں کسی کی سخاوت اور فیاضی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصوں نے انہیں افسانوی شخصیت بنا دیا ہے۔ پاکستان سمیت بر صغیر میں حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل بن گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں ان کی شخصیت پر فلمیں اور ڈرامے بنے اور کتابیں لکھی گئیں۔ حاتم طائی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے عوام الناس واقف نہیں ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاتم طائی کے متعلق مکمل تفصیل بتائیں گے۔ وہ کون تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اس کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس کی سخاوت کے کچھ دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے قبول اسلام کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان کے مال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم عرب کے ایک مشہور قبیلے طے کا سردار تھا، اس وجہ سے اسے حاتم طائی کہتے تھے۔ حاتم طائی کی امتیازی خصوصیت اس کی سخاوت تھی، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کا آبائی علاقہ سعودی عرب میں ہے۔ حاتم طائی اپنے قبیلے طے کا سردار اور ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن اخزم بن ابی اخزم طائی کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھیں اور نہایت فیاض تھیں۔ اپنی تمام ملکیتی چیز سخاوت کر دیتی تھیں۔ ایک بار اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کشی کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے اسے تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنی خوازن کی ایک تنگ دست خاتون نے اس کے پاس فریاد پیش کی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا کہ جب میں نے بھوکی رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے، اس وقت میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس کی عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت ہی سے دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید بن البرق نے نابغہ ذبیحہ نعمانی کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 تھے اور خوشی خوشی گھر آیا
اور دادا کو مبارکباد دی اور کہنے لگا، میں نے دائمی عزت اور مجلس کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا پورا قصہ سنایا، اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر یہ اشعار کہے، میں تنگ دستی اور ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں، اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل کر میں ان کے ساتھ مل جل کر سکتا ہوں، اور اپنے سے غیر آہنگ شکل ترک کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کہ دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے، اور اس کی سخاوت اور فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں، اور اس ضمن میں بڑے بڑے مشہور اور عجیب قصے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا دیے گئے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اس طرح بنائے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں ہیں۔ انقرہ کے فخر و حماسہ میں، ابو عطیہ کے زہد میں، اور ابو نواز کے فحش و بے حیائی میں گھر لیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، پھر وہ جس کے مضامین اور اسلوب سے متعلق چیزیں رکھتے ہیں اس شاعر سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب جنگ کرتا ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے، جب وہ جوا کھیلتا ہے تو وہی جیتتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، زمانہ جاہلیت میں خاندان مصعب رجب کے مہینے کو بہت باعث عزت اور محترم سمجھتے تھے۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور لوگ اس کے لیے پاس جمع ہو جاتے۔ حاتم نے نوال نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دنوں میں اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ آگے چل کر آپ کو ان کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کی بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ جب اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے ایک پہاڑ کی کھو میں پناہ دے رکھی تھی۔ ایک دن اس کھو کے قریب ایک بوڑھا لکڑ ہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت اور مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑ ہارے کی بیوی حسد سے بولی کہ کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑ ہارا بولا، فضول بات مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں،
سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی کھوہ کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھوہ سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور مجھے اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی بات سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا۔ تو حاتم نے اسے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ ایک بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر نکل آئے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت زیادہ دعوے دار کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم اب تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم انہیں مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پالیں۔ حاتم ہماری بات سن کر پہاڑ کی کھوہ سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر دیں اور انعام پالیں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا، دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے۔ اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، حاتم تمہاری شہرت کی وجہ سے میں تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے انہیں آوازیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے لیے ایک قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا اصول کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز
ایک تیز رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو یقیناً وہ سخی ہے۔ وزیر اور اس بادشاہ کا درباری منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک، ایک خوفناک سا ماحول تھا۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل کام تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کر دیا۔ دسترخوان پر نفیس بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی وجہ سے توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی اور فضا گرد و غبار سے صاف ہو چکی تھی۔ درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہو۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا ان کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگے اور افسردہ ہو کر بولے، اگر آپ گھوڑا لینے آئے تھے تو یہ بات آپ کو آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا۔ لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا قصہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ ناظرین، قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، کہ اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عنا اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملنے والی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ تنیت شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے اور اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد کرائے کا قاتل یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور ایسے پیار و خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار و خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا، آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام
شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام اگر اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحم ہوں گے اور آپ انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی جرم ہے۔ ناظرین، سخاوت اللہ اور اس کے نبی کو بہت پسند ہے۔ سورہ محمد میں تو فرما دیا گیا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے اور بخل سے کام لوگے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے نزدیک بخل کا نتیجہ اشخاص اور اقوام دونوں کے لیے تباہی ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی بہشت کے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے قریب اور بہشت سے دور ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے اور دوسرا نیک خلقی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام غنی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے نیاز، بے پرواہ اور غیر محتاج ہے۔ یہ دوسرے معنی میں سمد ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غنی بیان ہوئی ہے۔ سخاوت کے تناظر میں حاتم طائی کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، جو اپنے وصف سے نہایت بہادر اور دلیر شخص تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم اور بے مثال سخی بھی۔ تاریخ میں اس کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص دوزخاں میں آپ سے سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کر دی اور دسترخوان پر میرے سامنے اس کا مغز پیش کیا۔ اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میری خاطر اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، پھر آپ نے بطور عوض اس لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا، میں نے اس لڑکے کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ ان سے کہا گیا، پھر تو آپ اس سے بڑے سخی ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ ناظرین، حاتم طائی کے سخی ہونے کا ایک اور واقعہ خود اس کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی واقع ہوئی کہ اونٹ، گائیں، بکریاں سب ہلاک ہو گئے، اور ایک رات تو ہم نے بہت بھوک کے ساتھ گزاری۔ پس حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو اور میں نے حاتم کی لڑکی صفانہ کو بہلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں باتوں میں مجھے بہلانا شروع کیا تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ حاتم کی بے قراری اور رنج کشی دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں بھی خاموش ہو گئی تاکہ اسے ایسا لگے کہ میں سو چکی ہوں اور وہ بھی سو جائے۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار کہا، صفانہ سو گئیں کیا؟ صفانہ سو گئی کیا؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خیمے کے سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے، ابو صفانہ، میں تیرے پاس بھوکے پیاسے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، اپنے بچوں کو میرے پاس لے آؤ، بخدا میں انہیں سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی اچانک اٹھی اور حاتم سے کہنے لگی،
کس چیز سے سیر کر دو گے جبکہ خود تیرے اپنے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہوئے سوئے ہیں؟ پس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر ڈالا اور آگ روشن کر کے اس عورت کو ایک چھڑی دے کر کہا، اس کے گوشت کو بھون کر خود بھی کھا اور اپنے بچوں کو بھی کھلا، اور مجھے کہا اپنے بچوں کو جگا دے، میں نے بچوں کو بیدار کیا۔ حاتم نے کہا، خدا کی قسم، یہ بڑی کمینگی کی بات ہے کہ تم تو کھاتے رہو اور اہل محلہ ذرائع میسر نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوئیں۔ پس حاتم نے محلے میں جا کر ہر گھر میں اعلان کر دیا، علیکم النار، علیکم النار۔ اہل محلہ وہاں جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر حاتم ایک چادر لپیٹ کر کونے میں بیٹھا رہا اور ایک بوٹی تک نہیں چکھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا تمام گوشت ختم ہو گیا۔ ناظرین، حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی ہے۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم کی سخاوت کی نیکی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی پسند آئی کہ ان کی اولاد کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے مورد ٹھہرے۔ اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔